خالہ نے مجھ سے ملازمہ کے نمبر سے بات کی اور مجھے سب کچھ بتایا۔ وہ جانتی تھی میں بچپن سے ہی انجان نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے میرے باپ کے ظلم کی ایک ایک کہانی سنائی۔ میں اسی دن طے کر چکا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ہر لمحہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اس ذلیل انسان کو کچھ نہ ہو، وہ میرے ہاتھوں سے ہی مرے۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی پر میں اسے نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ عارف انکل مجھے یو کے بھیجنے سے پہلے ہی سارے انتظام کروا چکے تھے۔ انہوں نے میرا نام فہد سے سبھی رکھ دیا تھا اور اسے خود بھی میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے مجھ سے صرف دولت کی لالچ تھی جو وہ مجھ سے حاصل کر چکا تھا۔ اس کی نظر میں تو اس کے راستے کا آخری کانٹا بھی نکل چکا تھا۔ یہ نام بھی میری ماما نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میں صرف اپنے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں روز رات سونے سے پہلے یہی سوچتا تھا کہ میں کیسے اس تک پہنچوں۔ پھر میں خالہ سے اس کی پل پل کی خبر رکھنے لگا، اور پھر پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے CSS کا پیپر دیا اور پولیس فورس جوائن کر لی۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کر لیا سبھی؟ کبھی اپنے دکھوں کی بھنک تک نہیں لگنے دی؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سبھی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر سبھی ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کہ یہی تو میں نے اپنی ماما سے سیکھا تھا۔ وہ اپنی تکلیفوں کو چھپا کر رکھتی تھیں۔ جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو ایسے مسکراتی تھی کہ اگر میں ان کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ان کی مسکراہٹ پر یقین کر لیتا۔ احد اپنی کرسی سے اٹھا اور سبھی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ احد کو اپنے روبرو دیکھ کر سبھی بھی ناسمجھی سے کھڑا ہوا۔ احد نے اچانک اسے گلے لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ وہ سبھی کے گلے لگے رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی نمی سبھی اپنے کندھے پر محسوس کر رہا تھا۔ سبھی نے اپنے ہاتھ بھی احد کی پشت پر باندھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ سبھی روتے روتے مسکرا دیا۔ کوئی تو تھا اس کی زندگی میں جو اسے بنا کسی غرض کے محبت کرتا تھا۔ سبھی احد سے الگ ہو کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ احد بھی سبھی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تم نے مار دیا اپنے باپ کو؟ اس کے سامنے بیٹھے وہ سبھی کو بغور دیکھتے پوچھنے لگا۔ ہاں مار دیا، اور اس کو میرا باپ مت بولو۔ پر افسوس ویسے نہیں مار سکا جیسے مارنا چاہتا تھا، کیونکہ میری ماں نے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑا تھا، اور واقعی اس ذلیل انسان کو میں کیسی بھی موت دیتا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ پر اب میرا دل مطمئن ہے کیونکہ اب میں اس کو اس کے اصل مقام پر پہنچا چکا ہوں۔ باقی اب اس کا اللہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے اس سے اپنے نانا کا قصاص لیا ہے۔ جس طرح اس نے میرے نانا کو مارا میں نے اسی طرح مارا، لیکن میں اسے اپنی پہچان بتانا نہیں بھولا تھا۔ 3 سال قبل۔ امجد، یہ گاڑی اس راستے پر کیوں ڈالی ہے؟ ہم اس راستے سے تو نہیں آئے تھے، اور یہ گارڈ کی گاڑی کہاں ہے؟ فیصل جو اطمینان سے موبائل میں مصروف تھا، نظر جیسے ہی کھڑکی سے باہر راستے پر پڑی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گارڈز کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ چارٹ کٹ ہے صاحب۔ امجد ویسے ہی اطمینان سے گاڑی چلاتا رہا، لیکن امجد کی اس بات سے فیصل کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ گارڈ کی گاڑی کہاں ہے؟ گارڈ کہاں گئے؟ ایک انجانے خوف نے فیصل کو اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ سخت لہجے میں امجد پر چیخا۔ چیخیں نہیں صاحب، دماغ سن ہو رہا ہے۔ گاڑی ادھر ادھر ٹھک گئی تو میرے ساتھ آپ کے بوجھ سے بھی دھرتی نے آزاد ہو جانا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے فیصل سے ایک آنکھ دبا کر کہا، روکو، میں کہتا ہوں گاڑی روکو۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ امجد نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ فیصل ہاتھ میں پکڑے موبائل سے جلدی سے کال ملانے لگا، لیکن کال ملانے سے پہلے ہی امجد اس سے موبائل جھپٹ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل واپس کرو، ورنہ معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ فیصل اسے غصے سے گھورنے لگا۔ او جی، معافی کون مانگ رہا ہے؟ جو تسی معاف کرو گے؟ وہ مذاقاً بولتا اس کی طرف مڑا۔ امجد کے انداز فیصل کو عجیب لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھتا اس سے پہلے ان کی گاڑی کے سامنے ایک اسپورٹ بائک اسپیڈ سے آ کر چر کی آواز سے رکی۔ امجد تو ویسے ہی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہا، جبکہ فیصل جھک کر بائک سے اترتے لمبے چوڑے مرد کو دیکھنے لگا۔ وہ لمبا چوڑا انسان بائک سے ایک اسٹائل سے اترا اور ہیلمٹ اتار کر بالوں کو ہوا میں لہرایا، جیسے کوئی ریسر ریس جیتنے کے بعد کرتا ہو۔ ہیلمٹ وہ اتار چکا تھا، لیکن چہرہ اب بھی چھپا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر رومال سے نقاب باندھ رکھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینس میں تھا۔ ہاتھوں میں بھی بلیک گلوز پہنے تھے اور بلیک کلر کے ہی جاگرز پہنے تھے۔ فیصل کو اس بلیک مخلوق سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو اب اس کی سائڈ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا رہا تھا۔ فیصل کی ہمایاں اڑتا چہرہ دیکھ امجد کو ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے آگے سے گاڑی کے دروازے ان لاک کیا۔ کلک کی آواز سے گاڑی کا لاک کھلا۔ فیصل ہلبڑا کے لاک واپس بند کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے نقاب پوش دروازہ کھول چکا تھا۔ اور پھر فیصل کو ٹائی سے پکڑ کر اس نے باہر کی جانب گھسیٹا۔ فیصل کے باہر نکلنے کے بعد امجد بھی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
دیکھو مجھے جانے دو، مجھے مار کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو تم جتنے بھی پیسے مانگو گے میں دوں گا، ابھی بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے انداز دیکھ کر فیصل سمجھ چکا تھا وہ اسے مارنے کے ارادے سے آیا ہے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہا تھا اور بولتے بولتے آخر میں موت کے خوف سے رو دیا تھا۔ اس کی آواز ڈر کے اٹک اٹک کے نکل رہی تھی۔ ارے یار صاحب جی، تسی تو ہکلاتے ہوئے گریٹ لگتے ہو، لیکن افسوس زیادہ دیر سے ہکلاتے ہوئے نہ گولی چلی اور امجد کے بازو کے گوشت کو چیرتی باہر نکل گئی۔ امجد کو گولی لگتی دیکھ فیصل کا رنگ فک ہوا کہ کیا یہ گولی چلانے سے پہلے بتا تو دیتے، اگر میں ہل جاتا اور دل یا گردے پر لگ جاتی پھر؟ امجد اپنی گولی لگی جگہ کو دوسرے ہاتھ سے دبائے خون روکتے درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ یہ امجد کو گولی مارنا پری پلانڈ تھا، لیکن اس کے اچانک گولی مارنے پر امجد بلبلا اٹھا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ امجد اس پرانی ملازمہ کا بیٹا تھا جس کے فون سے ہیرا عارف کو فون کرتی تھی۔ امجد اپنی ماں سے فیصل کے جرم کی ساری کہانیاں سنتا آیا تھا اور وہ فیصل سے نفرت کرتا تھا۔ وہ فیصل کا ڈرائیور تھا اور خالہ کی مدد سے اس نے امجد کا استعمال کیا تھا۔ تمہاری بک بک بند ہی نہیں ہو رہی تھی تو کیسے بتاتا، اور اگر بتاتا تو ڈرامے دیکھنے پڑتے تمہارے۔ اف، اتنا درد ہو رہا ہے، میری تو جان نکل گئی، وہ درد سے کرہاتے ہوئے بولا۔ اگر اب تمہاری ایک بھی آواز آئی تو آئی سویئر اس بار گولی سیدھا دل کے مقام پر ماروں گا۔ امجد نے اس بار اس نقاب پوش کو غصے سے دیکھا۔ کہاں تو وہ تکلیف میں تھا اور وہ اس پر طنز پہ طنز کر رہا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا سامنے کھڑا شخص پاگل ہے، کوئی بعید نہیں واقعی اوپر پہنچا دے۔ یہ گن بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، ہاتھ میں ہو تو رنگ بدلتے ہیں اور کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو رنگ اڑتے ہیں۔ تمہارا اڑا ہوا رنگ تو دیکھ لیا، اب بدلتا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، امید کا رنگ۔ وہ کیا ہے نا، بچپن سے ہی میں ایڈونچر پسند رہا ہوں، بورنگ کام میں مزہ نہیں آتا۔ یہ لو، اس گن میں بلٹس لوڈڈ ہیں، اگر تم نے مجھے شوٹ کر دیا تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں کر پائے تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ بولتے ساتھ اس نے گن کو انگلی سے گھما کر انگلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی اور فیصل کے سامنے کی۔ امجد اپنے درد کو بھلائے منہ کھولے اس پاگل انسان کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ اسے بھی مروانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پہلے فیصل اس نقاب پوش کو دیکھنے لگا اور پھر جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے گن لے لی۔ گن کا رخ نقاب پوش کے سامنے کیے وہ مسکرایا۔ وہ ٹریگر دباتا اس سے پہلے اس نقاب پوش نے اپنا پیر ہوا میں اچھالا اور زور سے فیصل کے ہاتھ پر کک ماری کہ فیصل کے ہاتھ میں پکڑی گن ہوا میں بلند ہوئی اور اس نقاب پوش نے بڑی مہارت سے گن پکڑ لی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ فیصل بری طرح بوکھلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ امجد، جس کی سانس فیصل کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اٹک گئی تھی، اس نے سکون کی سانس لی۔ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، تم نہیں سدھر سکتے فیصل عثمانی، نقاب پوش گن کی نال سے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، کیا کرو گے زندہ رہ کر دھرتی پر بوجھ؟ نقاب پوش کی بات پر فیصل کو وہ لمحہ یاد آیا جب ہیرا کا باپ اس سے جان کی پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری طرح رحم دل بالکل نہیں ہوں، تم نے کمال شاہ پر رحم کیا تھا، اسے ایک ہی جھٹکے میں مار دیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کمال شاہ کا نام سن کے فیصل بری طرح چونکا۔ یہ تو سالوں پرانی بات تھی، مشکل سے ہی کسی کو یاد ہوگی۔ اتنا مت سوچو، جس طرح ظلم کرنے والے کو اپنا ظلم یاد رہتا ہے، اسی طرح ظلم سہنے والے کو بھی ظلم یاد رہتا ہے۔ کون ہو تم؟ موت کے ڈر سے اب فیصل ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ گن پر سائلنسر لگے ہونے کی وجہ سے گولی چلنے کی آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن فیصل کے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی، اور پھر دونوں گھٹنوں پر اور ہاتھ پر گولی مار کر اطمینان سے کھڑا وہ فیصل کی چیخیں سن رہا تھا۔ فیصل وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے نیچے گرا تھا۔ نقاب پوش پنجوں کے بل بیٹھتا فیصل کے چہرے کے قریب جھکا۔ میں تمہاری طرح رحم دل بالکل نہیں فیصل عثمانی، تم نے اپنے داماد ہونے کا فرض نبھایا تھا، اپنے سسر پر رحم کھایا تھا، پر میں نے بیٹے ہونے کا فرض ہرگز نہیں نبھایا، نہ اب نبھاؤں گا۔ بولتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے اس کے منہ سے بیٹا لفظ سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے نقاب اتارنے پر جو چہرہ سامنے آیا تو 2 لمحوں کے لیے تو اسے ایسا لگا وہ ہیرا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھا، وہی گہری سیاہ آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، ایک ایک نقش ہیرا کا تھا۔ فرق تھا تو بس یہ
کہ اس کی بیئرڈ تھی اور اس کا رنگ سانولا تھا جبکہ ہیرا کا رنگ گورا تھا۔ فہد؟ وہ تکلیف اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ صحیح، پر میرا نام اب یہ نہیں، اور میں اب اپنا نام تمہیں بتا کے تمہاری گندی زبان پر لا کر اسے ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ اب تم جاؤ، میری ماں اور باقی سب کیے ظلموں کا حساب دو۔ بولنے کے ساتھ اس نے فیصل کے سر پر فائر کیا۔ فیصل کے خون کے چھینٹے جو اس کے منہ پر آئے تھے، وہ اس نے فیصل کی جیب سے اس کا رومال نکال کر صاف کیا اور ایک حقارت بھری نظر اس کی لاش پر ڈال کر اٹھا۔ اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکال کر امجد کو خون بہنے کی وجہ سے پہلے ہی نیم بے ہوش ہو رہا تھا، اسے لگایا اور آرام سے زمین پر لٹا کے واپس بائک پر بیٹھ کر چلا گیا۔ تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ میرا مطلب کیس اور شک وغیرہ؟ احد کی بات پر سبھی مسکرا دیا۔ میں خود پولیس والا ہوں احد، اور میں نے اپنا ٹرانسفر لاہور میں کرایا ہی اس لیے تھا۔ فیصل عثمانی کا کیس میرے انڈر آیا تھا اور پھر مجھے کچھ ثبوت ملے بھی میرے خلاف، مطلب کہ قاتل کے خلاف، تو میں نے انہیں مٹا دیا۔ سبھی فاتحانہ مسکرایا۔ تم اس کا فیصل عثمانی نام نہیں جاننا چاہو گے؟ یقیناً تم اسے جانتے ہوگے۔ سبھی کے اس سوال پر احد نے نظریں جھکائیں اور پھر سنجیدگی سے سبھی کو دیکھا۔ مجھے اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے سبھی، لیکن میں اس کا نام جان کر اپنی نفرت کی لسٹ میں اس کے منیزہ علاوہ کسی اور کو نہیں لانا چاہتا۔ میں خود بھی اس گھٹیا انسان کا نام لے کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا۔ سبھی نے بھی احد کی بات کی تائید کی، وہ سبھی کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ لیکن تم کس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بات کر رہے تھے کہ تم 3 سال سے کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سبھی نے ایک لمبی سانس دی اور پھر دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ اس انسان کے گناہوں کی لسٹ بہت لمبی ہے ایش، مرنے سے پہلے بھی وہ لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کرنا بھولا۔ مطلب؟ احد کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اسے ایک 16-17 سال کی لڑکی پسند آ گئی تھی، اس نے اس لڑکی کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا۔ اب اس کی طرح سب انسان کے روپ میں جانور نہیں ہوتے۔ اس لڑکی کے باپ نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کے باپ کو برباد کر دیا، اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی اور اس لڑکی کو بلیک میل کر کے اس سے شادی کر لی۔ لڑکی سے نکاح کے اگلے دن اس کا باپ مر گیا صدمے سے۔ سبھی نے افسوس سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، اور احد بھی اب آنکھوں میں افسوس اور اس لڑکی کے لیے ہمدردی لیے سبھی کو سن رہا تھا۔ اور پھر وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ جانتے ہو احد، پہلے اس کا باپ کا برباد ہو جانا، اور پھر اس کے باپ کا مر جانا، پھر اپنے باپ کی عمر کے انسان سے شادی ہو جانا، یہی تکلیف کم نہیں تھی، پر ان سب کے ساتھ اس نے ایک اور تکلیف سہی۔ کیا؟ بے ساختہ احد کے منہ سے نکلا۔ وہ لڑکی کسی اور سے محبت میں مبتلا تھی۔ وہ 2 دن خالہ کے ساتھ رہی۔ خالہ بتاتی ہیں کہ وہ 2 دن اتنا روئی تھی کہ اسے دیکھ کر خالہ بھی روئیں۔ واقعی اس کی تکلیف بھی بہت بڑی تھی اتنی سی عمر میں۔ خالہ بتاتی ہیں اس نے ان 2 دنوں میں اس لڑکے کا شدت سے انتظار کیا تھا کہ وہ لڑکا آئے اور اسے لے جائے۔ وہ لڑکی اپنے دکھوں کا چھوڑ کر اس لڑکے کی تکلیف محسوس کر کے رو رہی تھی۔ میرا اس جانور کو اتنی جلدی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن خالہ نے بتایا وہ 2 دن بعد اس لڑکی کو دبئی لے کر جانے والا ہے، اس لیے میں نے اسے جلدی مار دیا تاکہ وہ معصوم بچ جائے۔ میں اس لڑکی سے مل کر اس کی پراپرٹی واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے خالہ سے کہہ کر اس کی پراپرٹی کے پیپرز نکلوا لیے تھے، لیکن وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے پورا لاہور ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سبھی کی باتیں سن کر اس کے سامنے منیزہ کا چہرہ لہرایا۔ کتنے روپ ہوتے ہیں عورت کے، ایک عشق میں تڑپتی ہے تو دوسری کھلونا سمجھتی ہے۔ منیزہ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور سبھی جس لڑکی کا بتا رہا تھا وہ کیا تھی، وہ صرف سوچ سکا۔ اسے ایک بار پھر منیزہ سے نفرت محسوس ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ جس سے محبت کرتی ہو اس کے ساتھ چلی گئی ہو، احد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، وہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں گئی، بلکہ وہ ڈر کے بھاگ گئی کہ کہیں وہ واپس کسی درندے کے زد میں نہ آ جائے۔ میں بس اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کی پراپرٹی اسے دینا چاہتا ہوں۔ احد صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی تھی اور اس نے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اسے وہ مل گیا ہو جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، جس طرح ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، پر اب آگے بڑھو احد، زندگی مشکل مت بناؤ اپنی۔ احد بنا کوئی جواب دیا خاموشی سے سبھی کو دیکھنے لگا، اور پھر اسے بیٹھے بیٹھے اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے سبھی، بہت فخر ہے۔
بولتے ہوئے آہد کی آواز نم ہوئی، جسے محسوس کرتے سبھی ہلکا سا مسکرایا، لیکن پھر اس کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ اسے ہیرا ہر لمحہ یاد آتی تھی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، جب سے اب تک وہ ایک بھی بات اپنی ماں کی نہیں بھولا تھا۔ بس فرق یہ تھا، پہلے وہ اپنے درد، اپنی تکلیفیں اپنے اندر چھپا کے رکھتا تھا، اور اب اسے اپنے درد بیان کرنے کے لیے مخلص کندھا مل گیا تھا۔ وہ آج پھر لیٹ گھر گیا تھا۔ اس کا منیزہ کو دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ صوفے پر ڈھے جانے کے انداز میں بیٹھا، اب اس کی سوچوں کا محور اس کی ماں تھی۔ وہ اپنی اور سبھی کی ماں کا موازنہ کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ اور سوچتا جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں جو وہ ابھی موند گیا تھا۔ سامنے ہی منیزہ کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے برابر سے نکلتا اوپر جانے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آہد۔ اس کے الفاظ سن کے آہد کے قدم تھمے۔ وہ آج اسے اپنے پہلے والے انداز میں تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، لیکن اس کے قدم صرف لمحے کے لیے رکے تھے۔ وہ اسے سرے سے نظر انداز کیا، واپس آگے بڑھتا کمرے میں چلا گیا۔ لیکن آج منیزہ بھی ضد پر تھی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں گئی اور الماری میں سے اپنا نائٹ ڈریس نکال رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آہد، اس بار وہ زور دیتی ہوئی بولی۔ آہد نے پیچھے مڑ کر اسے ایک ناگوار نظر دیکھا اور الماری کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی اور منیزہ کی جانب اچھالی، جو منیزہ کے قدموں میں آ کر گری۔ منیزہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے پیسے نہیں مانگے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ معلوم ہے، لیکن تم جیسی عورت کو صرف پیسے کا کام ہی ہو سکتا ہے، سو میں نے دے دیے۔ اس نے نائٹ ڈریس بیڈ پر اچھالا اور اپن ٹائی کھولنے لگا۔ منیزہ پیسوں کی گڈی وہیں چھوڑ کر اس کے سامنے آئی۔ مجھے بات کرنی ہے آہد۔ اب کہ اس کی آواز اونچی ہوئی، اور میں تم جیسی عورت سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ منیزہ کی آواز کو خاطر میں لائے بغیر اطمینان سے بولا۔ کیسی عورت؟ منیزہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اسے آہد کا یہ رویہ تکلیف دیتا تھا۔ یہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جانتی ہو تم کس ٹائپ کی عورت ہو۔ منیزہ اس کا اشارہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کس ٹائپ کی لڑکی کہہ رہا ہے۔ بولتے ہوئے اس نے منیزہ کو سائڈ کیا اور ڈریس اٹھا کے فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو منیزہ اب بھی ویسی ہی کھڑی تھی۔ وہ منیزہ کو نظر انداز کیے گزرنے لگا جب منیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آہد نے ہاتھ نہیں چھڑوایا، بلکہ اپنا رخ ایسے ہی منیزہ کی طرف کیا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انداز میں بیزارگی صاف ظاہر تھی۔ اگر تمہاری نظر میں اتنی ہی خراب ہوں تو اپنے ساتھ رکھا کیوں ہے؟ نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ بولو۔ بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی منیزہ کی آواز رند گئی۔ ٹائم پاس۔ بولتے ہوئے آہد نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے نکل گیا۔ منیزہ روتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ میں منیزہ آہد نہیں ہوں آہد حیدر، میں اب منیزہ ہاشم ہی ہوں، اور منیزہ ہاشم کسی کی وقت گزاری کا سامان نہیں ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے اپنے آنسو صاف کیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا بوا، آپ غلط تھیں۔ آہد کو مجھ سے محبت کیا ہمدردی بھی نہیں ہے، آپ غلط تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھ سکی اور بنا کسی سہارے کے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور روتے روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج تکلیف حد سے بڑھ گئی تھی۔ محبت نہ صحیح، وہ اس کے بغیر زندگی گزار سکتی تھی، پر عزت کے بغیر نہیں۔ اور آج آہد کے جملوں نے اسے حقیقتاً اس کی حیثیت دکھائی تھی آہد کی نظروں میں۔ میں وقت گزاری کا سامان نہیں ہوں آہد حیدر، منیزہ ہاشم وقت گزاری کا سامان نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے بار بار یہی بولنے لگی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آہد اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ با کردار اور پاکیزہ لڑکی ہے۔ سبھی کی بتائی تمام باتوں سے وہ اچھے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ منیزہ ہی وہ لڑکی ہے، کیونکہ اس لڑکی اور منیزہ کی کہانی ہو بہو ایک جیسی تھی۔ بس فرق تھا تو یہ کہ آہد کو منیزہ کے باپ کی موت کا نہیں پتہ تھا، اور منیزہ نے اسے کہا بھی تو کیا تھا۔ اس نے ہر طریقے سے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ آہد کی آنکھوں پر منیزہ کی بدگمانی کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ اس لڑکی سے ہمدردی رکھتا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صبح وہ جلدی اٹھا اور بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ اس پورے گھر میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جس سے وہ صحیح سے بات کرتا تھا، وہ حورین تھی۔ حورین کو اسے منیزہ کی دوست نہیں بلکہ اپنی بہن سمجھ کے رکھا تھا۔ وہ آفس سے 5 بجے کے قریب بالکل فری ہو گیا تھا اور اس کا گھر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ اب وہ سبھی کے گھر جانے کا سوچ رہا تھا،
پھر اپنی سوچ پر عمل کرتے اس نے سبھی کو فون ملایا اور آفس سے باہر قدم بڑھائے۔ دوسری تیسری بیل پر سبھی نے کال اٹھا لی۔ میں گھر آ رہا تھا تمہارے۔ چلو ٹھیک، پر زیادہ دیر نہیں لگانا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سبھی نے اس سے کہا تھا کہ وہ گھر چلا جائے، وہ اس کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گا، ابھی وہ تھوڑا دور ہے، پہنچنے میں وقت لگے گا۔ وہ گاڑی سبھی کے گیٹ کے آگے کھڑی کر کے ہارن دینے لگا۔ چوکیدار نے پہچانتے ہوئے دروازہ کھولا۔ احد گاڑی پورچ میں روکتا اندر چلا گیا۔ وہ 3 سال کے بعد آج دوسری دفعہ احد کے گھر آ رہا تھا۔ پہلے وہ صرف کچھ دیر کے لیے آیا تھا، پر اب وہ آج پوری رات یہاں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا جب ایک ادھیڑ عمر عورت سامنے صوفے پر بیٹھی۔ احد ان کو دیکھ کر پہچان گیا، وہ خالہ ہیں۔ دیکھنے میں وہ ضعیف تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بنا کسی سہارے کے چلتی تھیں۔ احد نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر احد نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ تھوڑی سی باتوں کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں۔ ملازمہ کو چائے کا بول کر وہ احد کے سر پر ہاتھ پھیرے نماز پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ 15 منٹ گزر چکے تھے اور سبھی اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ چائے بھی پی چکا تھا۔ اس نے سبھی کو کال ملائی پر نمبر مصروف بتا رہا تھا۔ اب اسے بوریت ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کا دھیان کچن سے تھوڑا دور ساتھ والے کمرے پر گیا۔ وہ 3 سال پہلے بھی اس کمرے میں گیا تھا، اور جب وہ کمرہ اسے باقی کمروں سے کافی الگ لگا تھا، گندا، دھول میں اٹا ہوا۔ وہ تجسس کی تحت کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اتار کے صوفے پر رکھا اور اس کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھل گیا۔ وہ کمرہ آج بھی ویسے ہی دھول مٹی میں بھرا ہوا تھا۔ وہ نوک پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا اور لائٹ آن کی۔ روشنی ہونے کے باوجود دھول مٹی کی وجہ سے کوئی چیز واضح نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر چیزوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں بہت سی پینٹنگز اور کتابیں تھیں، اور آرٹ کا سامان تھا۔ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں وغیرہ تھیں۔ اس نے ایک پینٹنگ اٹھائی، اسے اس میں کسی کی تصویر لگی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر صاف کیا تو وہ ایک خوبرو نوجوان کی پینٹنگ تھی۔ وہ شخص سبھی سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے نیچے نام پڑھا تو کمال شاہ لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ پینٹنگ واپس رکھ دی، اور پھر کمرے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے وہ ٹیبل کے پاس آیا۔ وہاں 1-2 کتابوں کے بعد اس کی نظر ڈائری پر پڑی۔ وہ اس نے تجسس سے وہ ڈائری اٹھائی اور اسے جھاڑا۔ ڈائری کھولی تو اس کو حیرت ہوئی۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا وہ سبھی ہے، پر وہ لڑکی تھی۔ سبھی اس لڑکی سے حد درجے مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے اس کے لب مسکرائے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سبھی کی ماں ہے، پر جیسے ہی اس کی نظر تصویر کے نیچے گئی، اس کی مسکراہٹ یکدم چہرے سے غائب ہوئی۔ نیچے خوبصورت سی رائٹنگ میں بڑا بڑا لکھا تھا، ہیرا فیصل عثمانی۔ احد کو لگا اس نے غلط پڑھا۔ وہ بار بار اس نام کو پڑھنے لگا، اور پھر اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ منیزہ کا فون کرنا، میسج کرنا، پھر اچانک نکاح۔ سبھی کی بتائی ایک ایک بات اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈائری اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ وہ وہیں پر مٹی میں بیٹھتا چلا گیا۔ سامنے ہی مٹی میں اٹی کانچ کی ٹرالی تھی۔ اس نے بے قابو ہوتے زور سے اپنا ہاتھ مارا، اور ٹرالی کے شیشوں کے ساتھ ساتھ اس پر لگی لوہے کی چھوٹی چھوٹی راڈز بھی مڑ گئیں۔ سبھی جو ابھی ابھی گھر پہنچا تھا، احد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوٹ سامنے صوفے پر پڑا تھا اور موبائل ٹیبل پر۔ وہ ملازمہ کو بلا کے اس سے پوچھتا جب اسے سامنے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے وہاں گیا، کیونکہ کسی بھی ملازم کا وہاں جانا منع تھا، مگر کمرے کے دروازے پر کھڑا اندر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اندر زمین پر بیٹھا احد بکھرا ہوا رو رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور احد کو اٹھانے لگا، جب احد نے اسے دھکا دیا اور ہاتھ زور سے زمین پر مارا کہ کانچ کا بڑا سا ٹکڑا جو پہلے ہی اس کے ہاتھ میں گھسا تھا مزید اندر گھس گیا۔ اسے اپنا منیزہ کے ساتھ کیا ایک ایک سلوک یاد آ رہا تھا۔ اس کے جنونی انداز کو دیکھتے سبھی نے زور سے اپنے دانت بھینچے اور ایک زوردار تھپڑ احد کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ احد کچھ لمحوں کے لیے سن ہو گیا۔ سبھی نے اسے سختی سے پکڑ کے کھڑا کیا اور تقریباً اسے کھینچتے ہوئے باہر لایا۔ صوفے پر دھکا دیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ کر روم میں گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس لایا، اس کے ہاتھ سے کانچ نکالا اور غصے سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگا۔ غصہ اس کو اتنا آ رہا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ کانچ نکالنے کے بجائے ایسے 10-12 کانچ اور گھسا دے۔ پٹی کرنے کے بعد اب وہ کھڑا اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ بولو احد، یہ کیا جاہل پنا ہے؟
پڑھے لکھے ہوتے ہوئے ایسی جاہلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ ایسی حرکتیں جاہل بھی نہیں کرتے۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، احد صوفے سے گھٹنے کے بل زمین پر گرا اور بے تحاشا رو دیا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ تھوڑی دیر تو وہ حیران کھڑا احد کو دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی ہوش میں آیا فوراً نرم پڑا اور آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ وہ کہاں دیکھ سکتا تھا اسے روتے ہوئے؟ وہ تو ہنستا ہوا ہی اسے کم دیکھتا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے رو رہا تھا۔ اس طرح تو وہ صرف اپنے ڈیڈ کے انتقال پر رویا تھا۔ کیا ہوا ہے احد؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ احد پلیز بتاؤ یار، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر احد نے اسے بلایا۔ نور ہی منیزہ ہے، نور ہی منیزہ ہے سبھی، وہ بول کر پھر رو دیا، جبکہ سبھی کے سر پر گویا بم پھوڑ دیا۔ سبھی بالکل سن بیٹھا تھا۔ اس کے باپ کا ایک اور جرم سامنے آیا تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے اس کے دوست کی خوشیاں برباد ہوئی تھیں۔ سبھی نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی اور پھر روتے ہوئے احد کو دیکھا۔ تم فکر نہیں کرو احد، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، ہم مل کر اسے ڈھونڈ لیں گے، نور مل جائے گی۔ وہ احد کو حوصلہ دیتا واپس صوفے پر بٹھانے لگا، یہ جانے بغیر کہ نور اس کے پاس ہے۔ وہ میرے پاس ہی ہے سبھی۔ احد کی بات پر سبھی نے اسے چونک کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی کو وہ 3 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے وہ احد کے پاس ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسے احد کا رونا بھی عجیب لگا۔ جب وہ پاس ہے تو رو کیوں رہا تھا؟ سبھی نے پہلے اسے رونے دیا، اور پھر جب احد کا دل ہلکا ہو گیا تو اسے حوصلہ دینے لگا۔ لیکن جب احد اسے سب کچھ بتاتا گیا کہ اس نے منیزہ کے ساتھ کیا ہے تو سبھی اس کو دیکھتے رہ گیا۔ منہ میں جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ احد، تمہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، ایک بار اسے سننا چاہیے تھا۔ مجرم کی بھی ایک بار سنی جاتی ہے، وہ تو پھر ملزم تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ احد ایک بار پھر رونے لگا۔ اسے منیزہ کا ایک ایک آنسو یاد آنے لگا جس کی وجہ وہ بنا تھا۔ سبھی نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ عورتوں کی طرح رونا بند کرو۔ اب سچ پتہ چل گیا نا، معافی مانگو اس سے، اسے مناؤ۔ بلکہ ایک کام کرو، اس کے لیے ایک اچھا سا ڈریس لے کر جاؤ، جب تک میں ایک اچھی سی رومانٹک سی جگہ بک کرواتا ہوں۔ وہاں تم اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لینا اور اسے سب کلیئر بھی کر دینا۔ احد نے سبھی کو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ معاف کر دے گی مجھے؟ ضرور کر دے گی، پر تھوڑی مشکل سے۔ سبھی کے مسکرا کے بولنے پر احد ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ بھی کر کے منیزہ کو منا لے گا۔ چلو پھر تم جاؤ، جب تک میں باقی کے انتظام کرتا ہوں۔ اب نور بھی مل گئی، تمہارا بھی سب سیٹ ہو جائے گا۔ بچا میں، اب کل سے میں اپنی مس چورنی کو ڈھونڈوں گا، اور انشاءاللہ اسے ڈھونڈنے میں 3 سال نہیں لگیں گے۔ سبھی ایک آنکھ دباتے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ آنکھوں کے سامنے مس چورنی کا خفا خفا چہرہ آیا، ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بھائی آپ ہی کہاں ہیں؟ سبھی کے گھر سے وہ سیدھا شاپنگ مال گیا تھا۔ وہاں سے ایک کی جگہ جو اسے پسند آیا وہ سارے ڈریس، جیولری اور بھی بہت کچھ لیتا گیا، اور اب ہاتھوں میں بہت سارے شاپرز پکڑے وہ جلدی جلدی اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے جلدی میں حورین اور اس کے ساتھ بیٹھی سکینہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن حورین کی آواز اور اس کے پوچھے جانے والے سوال کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ وہ رکا اور مڑ کر حورین کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا مطلب حورین کو سمجھ نہیں آیا۔ بھائی آپ ہی آپ کے آفس گئی تھی نا، اور آپ کے ساتھ ہی واپس آنے والی تھیں، لیکن آپ تو اکیلے آئے ہیں۔ حورین کی بات سن کے اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا، لیکن پھر بر وقت اپنے اعصاب پر قابو پا کر وہ آگے بڑھا۔ ہاں وہ میں بس یہ شاپنگ بیگز رکھنے آیا تھا، وہ میرے فرینڈ کے گھر ہے، ابھی اسے لینے جاؤں گا۔ وہ بولتا ہوا تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے جواب پر حورین تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن پیچھے بیٹھی سکینہ ضرور پریشان ہوئی تھی۔ وہ منیزہ اور احد کے درمیان موجود رشتے کی حقیقت سے واقف تھیں، اور اب یوں اچانک منیزہ کا چلے جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ احد نے کمرے میں آ کر بیگز بیڈ پر پھینکے اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ سامنے زمین پر وہیں وہ نوٹوں کی گڈی پڑی تھی جو رات کو اس نے منیزہ کے آگے پھینکی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے گھٹیا الفاظوں پر افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ حورین کے سامنے گیا۔ تم کھانا کھا لینا، میں اور منیزہ لیٹ آئیں گے۔ اس کے بعد سمجھ کر حورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر پیچھے بیٹھی سکینہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے بتایا کہ وہ تو صبح ہی نکل گئی تھیں۔ اب صحیح معنوں میں احد کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ صبح گئی تھی اور اب رات کے سائے پھیل رہے تھے۔
وہ گاڑی میں بیٹھا اور گارڈ کے دروازہ کھولتے ہی اس نے اسپیڈ سے گاڑی باہر نکالی۔ اب اس کا رخ منیزہ کے فلیٹ کی طرف تھا۔ وہ منیزہ کے فلیٹ پر گیا۔ اسے پتہ چلا کہ منیزہ کے گھر خالی کرنے کے بعد وہاں دوسرے کرایہ دار آ چکے ہیں۔ وہ وہاں سے بوا کے بتائے گھر گیا، جو بوا نے بتایا تھا کہ منیزہ کا ہے۔ اسے علاقہ یاد تھا لیکن گھر نہیں، لیکن پھر بھی وہ پوچھتے پوچھاتے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے وہاں بھی اچھا جواب نہیں ملا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اس کے بعد بھی اسے جہاں جہاں لگا وہ جا سکتی ہے وہ گیا۔ اس کے جاننے والی، اس کی یونی فرینڈز اور جس کا اسے معلوم تھا وہاں گیا۔ 4 گھنٹے سے مستقل ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ اسے نہیں ملی۔ اچانک اس کے ذہن میں سبھی کا خیال آیا۔ اس نے سبھی کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی سبھی نے کال اٹھائی۔ سبھی کے کیے گئے انتظام کو پانی کرنے اور وہاں نہ جانے کے لیے سبھی اس کو باتیں سنانے ہی والا تھا جب احد نے بولنا شروع کر دیا۔ پہلے احد پریشان تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ سبھی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن منیزہ احد کو نہیں ملی۔ احد نے گھر پر یہی بتایا کہ وہ اور منیزہ دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ پہلے تو حورین اس کے جواب پر مطمئن ہو گئی تھی، پر اس بار وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ احد بھی سبھی کے گھر رکا تھا۔ وہ لوگ مل کے منیزہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور منیزہ کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سبھی بھی اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر کوشش بیکار جا رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ احد، تم اپنے گھر جاؤ، بزنس بھی دیکھو، نور کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور وہ مل جائے گی۔ سبھی احد کو دیکھ مزید پریشان ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے سبھی مجھے۔ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو جائے، وہ تو خود چھپ کر بیٹھی ہے مجھ سے۔ وہ جانتی تھی احد حیدر اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے سزا دینے کے لیے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تم پھر سے بدگمان ہو رہے ہو احد، وہ تمہیں سزا دینے نہیں گئی، جو اپنے رویے اور الفاظوں سے تم اسے تکلیف دے رہے تھے اس سے بچنے کے لیے گئی ہے وہ۔ احد کی بات سبھی کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اپنی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ اب اٹھو، گھر جاؤ، فریش ہو، بزنس بھی دیکھو اور نور کی فکر مت کرو، میں اسے جلد ڈھونڈ لوں گا، اور اگر پھر بھی تم مطمئن نہیں ہو تو اپنی طرف سے بھی اسے ڈھونڈ لینا۔ میں گھر نہیں جا سکتا۔ اس نے سبھی کی ساری باتوں کا مختصر سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ اب یہ میں مت کہنا، جب تک نور اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی میں بھی نہیں رکھوں گا۔ آخر میں سبھی نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، جس کا احد پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ گھر میں حور ہے، منیزہ کی دوست اور کزن بھی۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں منیزہ کے ساتھ دوسرے شہر میں ہوں، اگر میں گیا تو وہ مجھ سے منیزہ کا پوچھے گی۔ احد کی بات پر سبھی نے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے اپنے دوست کی ضرورت سے زیادہ دماغ استعمال کرنے پر غصہ آیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے میرے گھر پر بھیج دو۔ احد نے چونک کر سبھی کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھ یار، میں اکیلا چھڑا چھاٹ لڑکا نہیں رہتا یہاں، خالہ رہتی ہیں ساتھ اور ملازمہ بھی ہے۔ کیسے؟ احد اس کے سوال پر سبھی تپ گیا۔ تو سچ بتانا، تجھے جاب کس نے دی تھی؟ اور جس کمپنی نے جاب دی تھی نا، تو وہ اب تک ڈوبی کیوں نہیں؟ اور میرا ایک مشورہ مان، تو یہ بزنس چھوڑ، پیسے برباد ہو جائیں گے سارے، تو بریانی کا ٹھیلا لگا لے، کیونکہ میری سوچ کے مطابق تیرے اندر ٹکے کی عقل نہیں ہے۔ سبھی نے اپنی ساری بھڑاس نکال دی۔ احد غصے سے اسے گھورنے لگا، لیکن سبھی اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر ایک بار پھر بولا، دیکھ، تو حور کو بول کہ ابھی تمہارا اور منیزہ کا جلدی آنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے تم اسے اپنے دوست یعنی میرے گھر چھوڑ رہے ہو۔ یہاں خالہ وغیرہ ہیں جو اس کا خیال رکھیں گی اور وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ احد نے اسے داد دینے والے انداز میں کہا، عقل سے پیدل تم خود ہو، وہاں بھی اس کے ساتھ سکینہ رہتی ہیں جو اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہیں۔ احد نے بھی حساب برابر کیا۔ تو یار اس کو بول دو کہ 1-2 دن میں وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا رہی ہیں، ویسے بھی سکینہ آنٹی نے کون سا تمہارے کسی معاملے میں بولنا ہے، تم انہیں منع کر دینا کہ وہ اسے کچھ نہ بتائیں، بس یہی بولیں کہ وہ جا رہی ہیں۔ سبھی کی بات کو سمجھتے احد نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر دوبارہ وہ منیزہ کو سوچنے لگا۔ احد نے سکینہ کو فون کر کے سب سمجھا دیا تھا۔ احد کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی تھی، لیکن کچھ وقت میں ہی ان کی خوشی پھیکی پڑ گئی تھی، جب انہوں نے اس سے منیزہ کا پوچھا اور احد نے صاف کہہ دیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ رات کو سکینہ حورین کو سب سمجھا چکی تھی، اور اسے پہلی بار منیزہ پر غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا کسی انجان کے گھر میں کیسے رہے گی، لیکن پھر مرتا کیا نہ کرتا، ماننا تو اس نے تھا، اس لیے اس نے رات کو ہی اپنی پیکنگ کر لی۔ اب اسے کالج سے واپس آ کر وہاں جانا تھا جہاں احد نے بولا تھا، اس کے دوست کے گھر۔ احد نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہ گھبرائے، اسے بھی اپنا گھر سمجھ کے رہے۔ اس کا دوست ابھی بھی بہت اچھا ہے،
اسے بھی وہ اپنا بڑا بھائی سمجھے اور بالکل نہ ڈرے، اور کالج سے آنے کے بعد ریڈی ہو جائے۔ ڈرائیور اسے چھوڑ آئے گا اور پھر اسے چھوڑنے کے بعد سکینہ کو اس کے رشتہ دار کے گھر چھوڑ کے آئے گا۔ وہ کالج سے نکل کر جلدی جلدی چل رہی تھی۔ کالج سے تھوڑا دور ہی ڈرائیور کھڑا تھا، کیونکہ کالج کے باہر بہت رش ہوتا تھا۔ وہاں پر گاڑی لانا اور پھر نکالنا مشکل کام تھا۔ سبھی جو کسی کام سے وہیں سے گزر رہا تھا، ایک شاپ پر رک کر پانی کی بوتل لی اور واپس گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی نظر سامنے روڈ پر گئی، جہاں اس کی مس چورنی جلدی جلدی کہیں جا رہی تھیں۔ وہ بوتل گاڑی میں پھینک کے اترا اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جانے لگا۔ جب ایک تیز رفتار بائک اس کے آگے سے گزری، وہ اگر تھوڑا بھی آگے ہوتا تو اس کا اور اس بائک والے کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ گالی دیتے دیتے رک گیا، پر جب دوبارہ آگے بڑھنے لگا تو اب وہاں مس چورنی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کے ہوا میں چلائی اور جو گالی منہ میں رکھ گئی تھی وہ منہ سے نکال دی۔ وہ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر تیار ہو گئی اور پھر اپنا بیگ لاؤنج میں لائی۔ پھر ڈرائیور نے اس کا بیگ گاڑی میں رکھا اور پھر وہ سکینہ سے مل کر باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک عالیشان گھر کے آگے رکی۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں آ کر رکی، حرین کا منہ کھل گیا۔ اتنا خوبصورت گھر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو آہت کے گھر سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ وہ رشک سے اس محل کو دیکھنے لگی۔ وہ گھر کو دیکھنے میں اتنا مہو تھی کہ ڈرائیور اس کا بیگ اتار کر جا چکا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈرائیور چلا گیا۔ اسے ہوش جب آیا جب وہاں کھڑا گارڈ آگے بڑھا اور اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور پھر گارڈ کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنا سر دبا رہا تھا۔ اسے اس بائک والے پر بہت غصہ آ رہا تھا جو اس کے راستے میں آیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی مس چورنی پھر سے نہیں ملی۔ وہ حرین کے لیے اپنے جذبات سے اسی وقت واقف ہو گیا تھا جب اس نے حرین کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ کوئی 17-18 سال کا لڑکا نہیں بلکہ میچیور تھا، اور نہ ہی وہ آہت کی طرح پاگل تھا جو اپنے دل کی کیفیت سے واقف ہونے کے باوجود جھٹلاتا۔ لیکن قسمت بھی کتنی عجیب تھی، جتنی جلدی اس نے اپنے جذباتوں کو نام دیا تھا وہ اسے اتنی ہی دیر سے مل رہی تھی، بلکہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سب سوچتے بیٹھا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے فون اٹھا لیا۔ فون پر آہت تھا۔ وہ ملی؟ آہت نے بنا کوئی سلام دعا کیے ڈائریکٹ منیزہ کا پوچھا۔ ہاں یار مل گئی تھی، پر اس کمینے بائک والے کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں پایا۔ وہ ہنوز اپنی کنپٹیاں دباتے کہنے لگا۔ کیا مل گئی؟ کہاں دیکھا تم نے اسے؟ آہت کی بے صبری آواز فون سے ابھری تو اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کس سے کیا بات کر رہا تھا؟ اب اسے یہ بتانا بھی عجیب لگ رہا تھا کہ وہ منیزہ نہیں مس چورنی کی بات کر رہا ہے، ورنہ آہت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ منیزہ کو چھوڑ کر مس چورنی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ آہت میں دراصل نور نہیں، مال والی لڑکی کی بات کر رہا تھا، وہ مجھے آج دکھی تھی۔ سبھی شرمندہ سا بولا۔ اسے اس وقت اس لڑکی کا ذکر کرنا بالکل مناسب نہیں لگا تھا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا منیزہ کی۔ آہت مایوسی سے بولا۔ اس کی مایوسی سے بھری آواز سن کر سبھی نے لب بھینچ لیا۔ تم فکر نہیں کرو آہت، آئی پرومس میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ سبھی عزم سے بولا۔ اسے خود پر یقین تھا وہ ضرور منیزہ کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس بار معاملہ اس کے دوست کا تھا۔ وہ اندر آئی تو خالہ سامنے صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سلام کیا جس کا خالہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ خالہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ سبھی ان کو پہلے ہی حرین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ حرین سے باتیں کرتی رہیں، اس کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں یہ چھوٹی سی پری بہت پیاری لگی تھی، اور حرین کو بھی وہ خاتون بہت پیاری لگی تھی، بالکل اپنی چھوٹی نانی کی طرح۔ شفیق۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھنے اٹھ گئیں۔ ان کو اٹھتا دیکھ حرین نے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی۔ اسے یہ گھر بہت پسند آیا تھا اور وہ اب اسے پورا دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی اس بچکانہ خواہش پر خالہ مسکرا دی۔ اسے پیار کیا، اسے اپنا گھر ہی مانو حور، تم جہاں جانا چاہو، جیسے رہنا چاہو رہو، تم یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، لیکن بس احتیاط کرنا، وہ کچن کے برابر والے کمرے میں نہیں جانا، اور اوپر سے لیفٹ سائڈ سے 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ سبھی کا ہے، وہاں بھی نہیں جانا۔ ان کی بات سن کر حور اسبات میں سر ہلا گئی۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ پورا گھر دیکھ چکی تھی اور اب بہت بور ہو رہی تھی۔ خالہ تو نماز کے لیے اتنا لمبا بیٹھی تھیں کہ اٹھنا ہی بھول گئیں۔ تقریباً ہر انسان میں تجسس کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اور حرین کے اندر بھی یہ بیماری سے مسلسل کچن کے برابر والے روم کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اوپر تو اس کو پتہ تھا سبھی کا کمرہ ہے، اس لیے اسے تجسس نہیں ہوا،
پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ اسے چیخ چیخ کر بلا رہا ہو کہ آؤ میرے اندر دیکھو کیا ہے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتی بار بار اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اتنا بڑا باغ اسے اس کمرے کے آگے اٹریکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے تجسس کو دباتے دباتے جب وہ تھک گئی تو اس نے سوچ لیا وہ روم دیکھ کر نکل جائے گی، اگر ان لاک ہوا تو اور اگر لاک ہوا تو بات ہی ختم۔ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ بھی شاید آرام کے غرض سے اپنے کوارٹر میں گئی تھیں۔ موقع کو غنیمت جان کر وہ آگے بڑھی، کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جیسے اس نے کوئی مارکا مارا ہو، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی روم لاک دیکھ کر اس کا تجسس کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا۔ وہ کمرے کے اندر آئی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گری، پر ہتھیلیوں کے بل گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی، مٹی کی وجہ سے اسے ٹھسکا لگا۔ وہ کھانستی ہوئی دیوار پر سوئچ بورڈ تلاشنے لگی۔ چلتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی چپل کے نیچے کانچ کے ٹکڑے آ رہے ہوں۔ آخر کار اسے سوئچ مل گیا۔ اس نے سارے بٹن ایک کے بعد ایک آن کر دیے۔ اچانک روشنی پڑنے کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے کھولی۔ کمرہ دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ دھول مٹی سے ہر چیز بھری ہوئی، نیچے کچرا، کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے۔ اسے یہ جگہ کوئی خاص نہیں لگی جس کے بارے میں اسے ہدایت دی جانی چاہیے تھی۔ اس نے ایک نظر اس کمرے میں دوڑائی۔ اسے وہ کمرہ ایک گندا سا کباڑ خانہ لگا، بلکہ کباڑ خانہ بھی اس سے صاف ہوتا ہے، یہ اس کی رائے تھی۔ اس نے منہ بسور کر اس کباڑ خانے کو دیکھا۔ وہ تو خود اس کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی، منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھا سیدھا بول دیتے کباڑ خانہ ہے۔ آج اس کا سارا دن بکواس گزرا تھا، نہ اسے منیزہ مل رہی تھی اور اس کی مس چورنی سے پکے پکایا حلوے کی طرح ملتی ملتی رہ گئی۔ وہ تھکا تھکا گھر میں آیا۔ وہ آج نیند کی ٹیبلٹ لے کر سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ آہت کی سالی آ چکی ہوگی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا جب اس کی نظر کچن کے برابر والے کمرے سے آتی روشنی پر پڑی۔ اس کا دماغ جو پہلے ہی خراب تھا مزید خراب ہو گیا۔ اسے شدید غصہ آیا اور غصہ اتارنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ اس روم کو لاک نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اس گھر میں خالہ تھیں یا کبھی کبھی آہد آتا تھا اور ان تینوں کو ہی وہاں جانے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ وہ غصے سے تنفن کرتا اس کمرے کی جانب جانے لگا۔ وہ کمرے میں دروازے پر رکا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اسے پیچھے سے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ ملازمہ نہیں ہے۔ جنس پر بلیک کرتی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، پشت پر سلکی سیاہ بال بکھرے تھے، ایک کندھے سے لٹکتا دوپٹہ زمین کو بوسے دے رہا تھا۔ اچانک اس کو یاد آیا منیزہ کی کزن حور ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنا ماتھا مسلا، لیکن پھر سوچ لیا آج ڈانٹ دے گا تو آئندہ نہیں آئے گی۔ اس کمرے میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اچانک اتنی بھاری آواز پر کرنٹ کھا کر مڑی اور سامنے کھڑے شخص کو آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سبھی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ حیرت کی مورت بنا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی مس چورنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ یہاں؟ حورین کو اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر سبھی کا سر درد اور غصہ اور جھنجھلاہٹ سب ہوا ہوئی۔ اس کے دل نے بنا میوزک کے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ اوہ مس چورنی، تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہاں چوری نہیں کر سکی تو آپ سیدھا سیدھا گھروں میں ڈکیتیاں مارنا شروع کر دی ہیں؟ سبھی سینے پر بازو لپیٹے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کا مس چورنی بولنا حورین کو سخت ناگوار گزرا، جسے سبھی نے بھی واضح محسوس کیا۔ میں مس چورنی نہیں ہوں، آپ ہوں گے مس ڈاکو۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اگر یہ پولیس والا ہے تو جس کے گھر میں وہ کھڑی ہے وہ بھی ایس پی ہے۔ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اپنا اعتماد بحال کر کے کانفیڈنٹ سے بولی۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا کانفیڈنٹ لوز ہونے والا تھا۔ سبھی نے اس کی ہمت پر اسے آئی برو اچکا کر دیکھا۔ انداز اس کی ہمت پر داد دینے کا تھا۔ میں مسٹر ڈاکو تو ہو سکتا ہوں، پر مس ڈاکو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبھی کے جتانے پر اسے ایک بار پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہاں جو بھی ہو، لیکن اب مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اب کے اتنا کنٹرول کرنے کے بعد بھی سبھی کی ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ حور کو اس پر اور غصہ آیا۔ اس کا ہنستا حورین کو اپنا مذاق اڑانا لگ رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ سبھی نے مصنوعی ڈر چہرے پر سجائے بھرپور ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اس کی بیتوکی ایکٹنگ دیکھ کر حورین کا دماغ گھوم گیا۔ تم جانتے نہیں، یہ میرے بھائی کے دوست ایس پی سبھی کا گھر ہے۔
تمہیں اندر اندر کروا دوں گی۔ وہ انگلی اٹھائے اس کے 2 قدم قریب آئی۔ اس ننھی سی جان کی ننھی سی انگلی دیکھ سبھی کو پھر ہنسی آنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنی باتیں کرنے کے بعد حرین کو ہوش آیا کہ وہ اس گھر میں کیسے آیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے مسکرا کر دیکھنے پر حرین کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے اپنی نظر پھیری تو اس کی نظر سبھی کے یونیفارم پر لگے نام کی پلیٹ پر پڑی۔ نام پڑھ کر اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سبھی سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرین کے دیکھنے پر اس نے آئی برو چکائیں۔ اشارہ صاف تھا کہ اب بھی جاننا ہے کہ میں کون ہوں۔ حور، جو بڑے بھرم سے 2 قدم آگے ہوئی تھی، بھیگی بلی کی طرح واپس 2 کی جگہ 3 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر سبھی کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ باہر آؤ، نرمی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ حرین ہاتھ مروڑتے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہ بیک سائڈ کا گلاس ڈور کراس کر کے باغ میں آ گیا۔ حرین بھی مرتے قدموں سے اس کے پیچھے آئی۔ وہ وہاں جھولے پر بیٹھ گیا۔ پہلے حرین نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر جب وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی بولنا شروع کیا۔ میں منیزہ آپی کی کزن ہوں، اور آہا میرے سر میں درد ہے، 1 کپ چائے بنا کے لاؤ۔ حرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ حرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی؟ وہ جی کو لمبا کھینچتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھی شاید اس نے غلط سنا ہے۔ چائے بنا کے لاؤ، اب کی بار اس نے زور دے کر بولا۔ جی۔ غصہ تو حرین کو بہت آیا پر ضبط کر گئی۔ اور سنو، 2 کپ چائے لانا، مجھے اکیلے بیٹھ کے پینے کی عادت نہیں ہے۔ ایک اور حکم صادر کیا، پر وہ بنا کوئی جواب دیے چلی گئی۔ قسم سے اگر پتہ ہوتا یہ اس رشوت خور پولیس والے کا گھر ہے تو کبھی نہیں آتی۔ رشوت خور اس نے اپنی طرف سے بولا تھا، کیونکہ وہ پولیس والوں کے لیے یہی سنتی آئی تھی۔ اپنے ملازمہ سمجھ رکھا ہے۔ پہلے حکم دیا ڈریس پہن کے دکھاؤ، اب بولا چائے بنا کے لاؤ، اور پھر 2 کپ بنا کے لاؤ۔ اکیلے پینے کی عادت نہیں ہے تو نہ پیے چائے پی کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں کیا؟ وہ چائے بناتی مستقل بڑبڑا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر دروازے پر کھڑا شخص اسی بڑبڑاہٹ واضح سن رہا ہے۔ رخ چولہے کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائی، اور اپنا غبار نکالنے میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پائی۔ سبھی ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کے واپس باغ میں جا کر جھولے پر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ ایک ٹرے میں 1 کپ چائے رکھ کر لائی۔ سبھی اس کا غصے سے پھولا ہوا منہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے پہلی بار حور کو دیکھا تھا تب وہ اسکارف میں تھی، اور اب وہ بنا اسکارف کے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ آپ کی چائے کہاں ہے؟ اس کو چائے ٹیبل پر رکھتے دیکھ پوچھا۔ ٹیبل جھولے سے دور ایک کونے میں رکھی تھی، جسے سبھی کچھ دیر پہلے ہی جھولے کے سامنے تھوڑے فاصلے پر لایا تھا۔ میں چائے نہیں پیتی، مختصر جواب دے کر وہ جانے لگی۔ میں نے جانے کا نہیں بولا، بیٹھو یہاں۔ وہ سخت لہجے میں سامنے رکھی کرسی پر اشارہ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے غصہ پیتی وہاں بیٹھ گئی، کیونکہ کوئی اور راستہ تھا نہیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حرین، مختصر جواب۔ تو مس وین، اب آپ اس گھر میں رہنے کے رولز سنیں۔ رول نمبر 1 کہ جب میں گھر پر آؤں تو مجھے میرے گھر میں رہنے والے تمام افراد اپنے سامنے چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے جب میں آؤں تو آپ مجھے کمرے میں نہ ملیں۔ رول نمبر 2 مجھے اس ٹائم چائے پینے کی عادت ہے، اور اچھی چائے اور ملازمہ کے ہاتھ کی چائے مجھے ذرا پسند نہیں، اور خالہ کی آج کل طبیعت خراب ہے، اس لیے میرے آنے کے بعد آپ میرے لیے ایسی ہی چائے بنائیں گی۔ رول نمبر 3 مجھے چائے اکیلے پینے کی عادت نہیں ہے، اس لیے جب تک میں چائے نہ پی لوں یا خالہ کی طبیعت نہ ٹھیک ہو جائے، میرے چائے پینے تک آپ میرے ساتھ بیٹھیں گی۔ رول نمبر 4 رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ سب ایک ساتھ کرتے ہیں۔ روم میں کھانا منگوا کر کھانے کا رواج ہمارے گھر میں نہیں ہے، کیونکہ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے پر وہ بھی ہوتا ہے۔